اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وأہل بیت محمد وبارک وسلم علیہ۔ کو بالکل کم کر دیں، میں 2 سے 3 باتیں کروں گا۔ میری عمرے کے لیے فلائٹ ہے انشاءاللہ تعالی آج، اور میں پچھلے 3-4 دنوں سے صحیح طریقے سے سویا نہیں ہوں میرے بھائیوں۔ میں بلوچستان کے دورے پہ نکلا ہوا تھا، ہم کوئٹہ میں میلاد کا جلوس کر رہے تھے اور ہم سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ مستونگ میں دھماکہ ہوا اور 100 کے قریب ہمارے عاشقان رسول شہید ہوئے۔ پھر ہنگو میں دھماکہ کیا گیا بدبختوں نے جمعے کی نماز میں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بہت گھبراتی ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب دہشت گرد کہاں پہ آگے پھٹ جائے۔ ہم علیہ اعلان یہ بات کر رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی مسجد میں، مدرسے میں یا کہیں پر بھی کسی بھی مکتبہ فکر کے شخص کو حالت نماز میں یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اگر شہید کیا ہے، ایسا کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور کفار کے اس ایجنڈے کو ہم لوگ کبھی نہیں چلنے دیں گے۔ میں جس وجہ سے شیخ پورہ والوں آیا ہوں، میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا۔ 21 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 1 ہفتہ پہلے بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے وہ قومی مجرم ہیں، ان کے نیب کے کیسز دوبارہ کھولے، اور میاں صاحب نے کل یو ٹرن لیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب ایسی تھوک نہ پھینکا کریں جسے بعد میں چاٹنا پڑے۔ اور میرے پاکستانیوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ترانہ ابھی بیک گراؤنڈ میں نہ لگائی گے، اسے اینڈ پہ ہم لوگ سنیں گے، باقی ترانے بھی سنیں گے۔ ابھی بالکل خاموشی سے آپ لوگ سنیں، جو کچھ کہنا چاہے گا وہ عوام سے اٹھ کے خود ہی نعرہ لگا دے گا۔ میں آپ لوگوں کو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اور آج بغیر کسی تمہید کے میں نام نہاد سلیکٹرز کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوبارہ اس قوم پہ نواز شریف کو مسلط کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہمارے پچھلی 2 نسلیں، میرے سلیکٹر بھائیوں، پچھلی 2 نسلوں نے نواز شریف اور زرداری کے زیر عتاب رہے، ذوالفقار علی بھٹو کے زیر عتاب رہے۔ وہ جس نے کہا تھا جو ڈھانکے جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ جس نے کہا تھا کہ جناب علی ادھر تم ادھر ہم، جس نے اپنی کرسی کی لالچ میں اور جس یا نے اپنی ہوس کی لالچ میں بنگلہ دیش کو توڑا تھا، آج ان لوگوں کو، اور وہ نواز شریف جب ایل او سی پہ میرا جوان شہید ہوا کرتا تھا اس وقت وہ نواز شریف ہندوستانی ایجنٹ جندال سے ملاقاتیں کر رہا ہوتا تھا۔ اگر آپ اگلی نسل کو بلاول اور مریم نواز کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا غلام بنانا چاہتے ہیں تو سلیکٹر صاحب یاد رکھیے، پاکستان کی سڑکوں پہ حقیقتاً دمادم مست قلندر ہوگا۔ یہ نسل اب دوبارہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی غلامی نہیں کرنا چاہتی۔ اور میں اور بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آواز نہیں آ رہی آپ کی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شہید سے آگے قدم بڑھو۔ مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ پیچھے آواز نہیں جا رہی، ابھی آواز نہیں جائے گی۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں ادھر کدھر آواز جاتی ہیں، تاریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آگے سیدھی بات کرا رہا ہوں، میاں صاحب آپ لاہور تشریف لائیں گے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ پولش اور برش ساتھ لے کے آ رہے ہیں لندن سے۔ میاں صاحب، ہم نے سنا تھا صرف وہ خان جو ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے، آپ اس سے بڑے یو ٹرن ماسٹر نکلے ہیں۔ میں اس قوم سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جوان روزانہ شہادتیں اس لیے نہیں دیتے کہ اس طرح کے چوروں کو اس ملک پہ قابض کیا جائے۔ ہمارے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جرمنی کو قرضے دیا کرتا تھا۔ پاکستان وہ ریاست تھی جب آپ کا سعودی عرب میں بھی
جب خانہ کعبہ پہ اٹیک کیا گیا تو آپ کے ایس ایس جی کے اسپیشل سروسز گروپ گیا اس کو جا کے مجوسیوں کو وہاں سے نکالا. آپ کا ملک وہ ملک تھا کہ چچنیا سے لے کے موروکو تک پوری امت مسلمہ آپ پہ ناز کیا کرتی تھی. پاکستان آج مقروض ہوا ہے, آج ہر بندہ آپ کو تڑی لگا رہا ہے. آج شیخ صاحب بھی بولتے ہیں کہ اگر کوالالمپور سمٹ میں تم چلے گئے تو ہم تمہارے 4 لاکھ جو مزدور ہیں وہ پاکستان واپس بھیج دیں گے. یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کام اس لیے ہو رہا ہے میرے عوام یہ بتاؤ, آپ کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے. امریکہ ناراض ہوتا ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک سے تیل خریدے تو. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بچے کس ملک میں ہیں؟ لندن میں. وہ آخر والوں بتاؤ, نواز شریف صاحب کے بچے کس ملک میں؟ لندن میں. خان صاحب کے بچے کس ملک میں؟ لندن. زرداری صاحب کے بچے کہاں تعلیم حاصل کر کے آئے؟ تو مجھے بتاؤ میرے پاکستانیوں, جب ان کی جائیدادیں باہر ہیں, جب ان کے اثاثے باہر ہیں, جب ان کے بیوی بچے باہر ہیں, تو پھر کیا یہ لوگ پاکستان پہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں؟ اور جب نہیں رکھتے تو پھر میرے پاکستانیوں میں آپ سے کہتا ہوں, پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک بھی ایم این اے یا ایم پی اے جس دن اسمبلی میں گیا وہ پہلی قرارداد یہ لائے گا کہ جتنے بھی 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسرز ہیں اور جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ہیں انہیں اجازت نہیں دی جائے, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے. پہلے ان کے اثاثے چیک ہوں گے, پھر بیگمات کے اثاثے چیک ہوں گے, پھر بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 2-2 لاکھ کی تنخواہ لینے والوں کے پاس 12-12 ارب روپے کے اثاثے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس قوم کا پیسہ ہے جو امریکہ کے آگے دلالی کرنے میں تم لوگ لگا دیتے ہو. میرے پاکستانیوں, ہم سے پوچھا جاتا ہے یکساں تعلیمی نظام کب آئے گا؟ میں بتاتا ہوں کب آئے گا. خان نے بھی نعرہ لگایا, بلاول کے والد والدہ نے بھی نعرہ لگایا, میاں صاحب نے بھی نعرہ لگایا. کیا یکساں تعلیمی نظام آیا؟ کیا امیر غریب کا بچہ ایک سکول میں ہے؟ کیا ایم این اے کا بچہ اور ایک چپڑاسی کا بچہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی یہ قرارداد لائے گی کہ ہر ایم این اے ایم پی اے سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسر کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری سکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ادا کرے گا ایک ہی بینچ پہ. اور یہ قرارداد بائی ہوک اور کروک ہم لوگ امپلیمنٹ کروائیں گے. میرے پاکستانیوں, میں آپ لوگوں سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا مقام خود بنانا ہے, پاکستان کی معیشت کو خود مضبوط کرنا ہے. آپ کا پڑوسی ملک ایران 100 روپے کے اندر آپ کو تیل دینے کو تیار ہے. آپ کا پڑوسی ملک افغانستان ہمارا برادر ملک آپ کو اپنے پروڈکٹس دینے کو تیار ہے. صرف انٹرنیشنل چودھری ناراض ہوتا ہے تو ہم ان سے امپورٹ ایکسپورٹ اور ٹریڈ بند کر دیتے ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کی حکومت آئی تو ہمیں جو سستا مال دے گا, ایران دے, افغانستان دے, لبنان دے یا روس دے یا چچنیا دے, پاکستان اس سے خریدے گا. انٹرنیشنل چودھری سے پوچھے گا نہیں کہ تمہیں یہ دکان پسند ہے یا وہ دکان پسند ہے. ہم نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانی ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں پارٹیاں بنوانے والوں کو کہ جہانگیر ترین کا فارمولہ بھی فیل ہو چکا ہے, پرویز خٹک کا فارمولہ بھی اور جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان نظریاتی پارٹی عوام کی مدد سے اگلی حکومت بنائے گی. اس وقت لوگ ان گنجوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے.